السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 10th کلاس کا حمد کو پڑھیں گے۔ آج ہم حمد کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم مشقی سوالات کو حل کرنا شروع کریں، ہم ایک دفعہ حمد کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کے مطابق سوالوں کے جواب دے سکیں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ زمیں پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شہدا کیا جس نے۔ آئیے اب مشقی سوالات کو حل کر لیتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہمارے پاس، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ الف، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ اس کا آنسر ہے کن۔ کن کا مطلب ہے ہو جا۔ ب، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کیجیے۔ جسمانی قوت، عقل و فہم، سماحت و بصارت، علم، رزق، پانی وغیرہ۔ جیم، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ دال، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ نباتات، جمادات، حیوانات، انسان وغیرہ۔ ہے، اس نظم حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ آئیے اب اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ حمد میں شاعر حفیظ جلندری نے رب کائنات کے حسن تخلیق، کامل قدرت، ابدی حاکمیت، بے پایہ رحمت اور لطف و عنایت کو اشعار کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ رب العزت نے کمال قدرت اور حسن حکمت کے ساتھ صرف لفظ کن سے اس وسیع و عریض کائنات کو تخلیق کیا۔ آسمان کو سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی جگمگاہٹ سے سجایا، زمین کو بہاروں کے نظاروں سے مہکایا۔ آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، میدانوں کی وسعت، دریاؤں کی گہرائی، دن کی روشنی، رات کی تاریکی، صحراؤں کی خشکی، ساحلوں کی تری، نباتات کی نمود، جمادات کا جمود، خود انسان کا وجود، اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات اس خالق ارض و سما کی تخلیق کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہی نہیں، تمام مخلوقات کا رازق بھی ہے۔ وہ انسانی وجود میں موجود دل کے ارادوں سے بھی باخبر ہے۔ ہمارا ہی نہیں، ہمارے آباء و اجداد کا بھی خالق و مالک ہے۔ تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اور ان کے دلوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دیا۔ کوسچن نمبر 2 ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ سے مصر مکمل کریں۔ الفاظ ہیں جی ہمارے پاس مخلوقات، آسمانی، مظاہر، بشر۔ الف، نظام ڈیش ہے اسی کی حکمرانی سے، نظام آسمانی،
نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ بے زمیں پر جلوہ آرا ہیں ڈیش اس کی قدرت کے مظاہر۔ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ جیم وہی ہے کائنات اور اس کی ڈیش کا خالق مخلوقات۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق۔ ڈیش کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ کوسچن نمبر 3 ہمارے پاس نظم حمد کے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ الف، نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ احسان دانش، جمیل الدین عالی، حفیظ جلندری، جوش ملی آبادی۔ درست آپشن ہے حفیظ جلندری۔ بے کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے، ان سب کا۔ درست آپشن ہے ان سب کا۔ نظام آسمانی اور بہار جاودانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ خالق ایک ہے، ردیف ایک ہے، دونوں کائنات کا حصہ ہیں، ایک ہی نظام کے عناصر ہیں۔ دونوں کائنات کا حصہ ہیں۔ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ رنگ و بو سے، مخلوقات سے، جمادات و نباتات سے، ان سب سے۔ درست آپشن ہے ان سب سے۔ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں، ان سب میں۔ درست آپشن ہے ان سب میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ رزق و صحت دی، یہ سب کچھ دیا۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہدا کیا، عقل و شعور کی دولت دی۔ درست آپشن ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہدا کیا۔ کوسچن نمبر 4 ہمارے پاس کالم الف کے الفاظ کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف کے الفاظ ہیں ایک حرف کن، بہار جاودانی، بشر کا پیدا ہونا، کائنات، بچھائے۔ کالم بے کے الفاظ ہیں فطرت اسلام، عالم کا پیدا ہونا، باغبانی سے، دسترخوان نعمت، خالق۔ ایک حرف کن کا درست میچ ہوگا عالم کا پیدا ہونا۔ ایک حرف کن، عالم کا پیدا ہونا۔ بہار جاودانی میچ ہوگا باغبانی سے۔ بشر کا پیدا ہونا، فطرت اسلام۔ بشر کا پیدا ہونا، فطرت اسلام۔ کائنات خالق، کائنات کا درست میچ ہوگا خالق۔ بچھائے کا درست میچ ہے دسترخوان نعمت۔ کوسچن نمبر 5 ہمارے پاس درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ شمس، سرد، تر، تاریکی، خالق، ثابت۔ شمس کے ہیں قمر، سرد، گرم، تر، خشک، تاریکی، اجالا، خالق، مخلوق۔
खालिक मखलूक, साबित सैयार, साबित सैयार। एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। शम्स कमर, सर्द गर्म, तर खुश्क, तारीकी उजाला, खालिक मखलूक, साबित सैयार। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखिए। हरफ़े कुन, सदाए हाउ हू, कशाकश, बहारे जावदानी, जलवा आरा, जमादात, बशर। हरफ़े कुन के मीनिंग है कुन, हो जा। सदाए हाउ हू, तरह तरह की सरगर्मियों और हंगामों की आवाज़ें। कशाकश, कशमकश। बहारे जावदानी, हमेशा रहने वाली बहार। जलवा आरा, जलवा दिखाना। जमादात, बेजान अशिया, पहाड़ वगैरह। बशर, इंसान। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, हम्द के मुताबिक अल्फाज को तरतीब देकर मिसरे बनाएं। अलिफ कुदरत, उसकी, जलवा आरा, ज़मीं पर, हैं, मज़ाहिर के। तो दुरुस्त इसका जुमला बनेगा, ज़मीं पर जलवा आरा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के। दुरुस्त मिसरा है, ज़मीं पर जलवा आरा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के। बे का खालिक, नबातात व जमादात, हैवानात और। मिसरा बनेगा, नबातात व जमादात और हैवानात का खालिक। जीम से, निज़ाम आसमानी, हुक्मरानी उसी की है। दुरुस्त मिसरा बनेगा, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से। दाल, जिसने बशर को पैदा किया फितरत इस्लाम पर। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने। है हमारे पास, बाप दादों का, हमारा, वही, मालिक और हमारे। दुरुस्त मिसरा बनेगा, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादा का, हमारे बाप दादों का। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, हम्द का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। ये हम पहले पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, हम्द के हर शेर में हम आवाज़ अल्फाज मौजूद हैं, उनकी निशानदेही कीजिए। हम्द के पहले शेर में देखिए, कर, भर। दूसरे शेर में हुक्मरानी, बागबानी। चौथे शेर में आए, तारीकी, ज़ाते बारी, मखलूकात, नबातात, जमादात, हैवानात, इरादों, बाप दादों, पैदा, शैदा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, दर्ज झैल अल्फाज पर एहराब लगाइए। हरफ़े कुन, जमादात, नबातात, बशर, नेहमत। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, हम्द के तीसरे और चौथे शेर की तशरीह कीजिए। चौथा शेर हमारे पास, ये सर्दो गर्म, खुश्को तर, उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारी की। पहले मफ़हूम देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने इस आलमे रंगो बू को मजमूए तज़ाद की सूरत में तख्लीक किया है। मौसमों का तग़य्युर, समंदर, सहरा, रात और दिन के तब्दील होने में अल्लाह की कुदरत के निशान नज़र आते हैं। आइए अब इसकी तशरीह कर लेते हैं। हफीज़ जलंधरी एक कादिरुल कलाम शायर थे।
سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ مذکورہ شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ کائنات مجموعہ تضاد کی شکل میں تخلیق کی گئی ہے، یعنی اگر سردی ہے تو اس کی ضد گرمی کو پیدا کیا گیا ہے، اگر خشکی یعنی زمین ہے تو اس کی مخالف تری یعنی سمندر کو بنایا گیا ہے۔ کبھی سردی ہوتی ہے تو کبھی گرمی کا موسم آتا ہے، کبھی بہار کا موسم آتا ہے تو کبھی خزاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے موسم بنائے ہیں تاکہ انسان تمام موسموں سے لطف اندوز ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ سردی، گرمی، خشک، تر، روشنی اور اندھیرے، غرض ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، یقیناً دن رات کے بدل بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بقول نیر، خالق بحر و بر ہے تو یا رب، خالق بحر و بر ہے تو یا رب، مالک خشک و تر ہے تو یا رب، خالق بحر و بر ہے تو یا رب، مالک خشک و تر ہے تو یا رب، تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے۔ پانچواں شعر ہمارے پاس، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس با کمال کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی نے اس کائنات کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ سرسبز پودے، پہاڑ، سمندر، حیوانات، حشرات اور پرندے اسی کی تخلیقی صلاحیت کا مظہر ہیں۔ آئیے اب اس شعر کی تشریح کر لیتے ہیں۔ حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر تھے، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ مذکورہ شعر میں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کائنات کی تمام مخلوقات، نباتات، جمادات اور حیوانات کا خالق ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، علم والا ہے۔ اس کائنات ارض و سما کی تمام مخلوقات، خواہ انسان ہوں، حیوانات و نباتات ہوں، سب کا خالق و مالک اللہ ہے۔ نہ صرف مخلوقات کو تخلیق کیا بلکہ ہر مخلوق کی ضروریات کا اہتمام بھی کیا، یعنی اس دنیا میں موجود ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس تمام کائنات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا اور اس دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات، چاہے وہ انسان ہوں یا جن، جانور ہوں یا چرند پرند، یعنی تمام جاندار اور بے جان اشیاء کا مالک ہے۔ زمین سے نکلنے والی تمام معدنیات، درخت، پودے، پھل، پھول، اناج، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک خاص اور مقرر انداز سے پیدا کی ہے۔ تمام وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں یا آسمان سے زمین تک پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سب کی خبر ہے، چاہے کوئی چیز ذرے سے بڑی ہے یا ذرے سے بھی چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کی گنتی اور حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا رب ہے، ہر چیز کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بقول شاعر، سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے۔ اس طرح سے ہمارا کوسچن 11 بھی مکمل ہو گیا۔ اس سے آگے نظم کی تعریف ہے۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مفہوم کے مطابق ہر کلام میں منظوم
نظم ہے، لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے۔ نظم کے لیے ہیئت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں۔ پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے اور اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ اردو شاعری کو محمد حسین آزاد، مولانا حالی، علامہ محمد اقبال، جوش ملی آبادی، حفیظ جلندری، ظفر علی خان، احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس صنف سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں بات کرنے کے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں۔ ہرن جب خوفزدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے، لیکن اصطلاح میں شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے۔ یہ شاعر کی داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اب غزل کے موضوعات میں اتنی وسعت آ چکی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ اس کے مطلب کہ دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ، جبکہ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب، داغ دہلوی اور فیض احمد فیض کے علاوہ بھی بہت سے نمایاں غزل گو شعراء ہیں۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔